قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج میری تقریر کا موضوع فتنہ ارتداد اور اس کا حل ہے. ارتداد کہتے ہیں دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اختیار کر لینا. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہے خسرت دنیا والآخرہ، کہ مرتد کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. محترم دوستو، جب ہم نے اس کے اسباب و وجوہات کو تلاش کیا تو ہمیں دو چیزیں نظر آئی جو کہ حقیقتاً ایک ہی ہیں، اور وہ ہے دین سے دوری. جب مسلمان دین سے دور ہوا تو اسے جائز اور ناجائز اور حرام و حلال میں کچھ فرق نظر نہ آیا. اس نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اسکول اور کالجوں کے اندر غیر محرموں اور غیر مسلموں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک سیٹ پر بیٹھنے کو برا نہ سمجھا. یہ سوچ ہماری بنائی یہودیوں نے، یہ سوچ ہماری بنائی عیسائیوں نے، اور اس کا فائدہ اٹھایا دشمنان اسلام نے، اور انہوں نے اپنی اپنی تنظیموں کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا. ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو اسکول اور کالجوں کی طرف روانہ کرنا ہوگا. وہاں ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ مسلم بچیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ مسلم بچیوں سے محبت کا جھوٹا ناٹک کریں گے، اور ان بچوں کے اس کام کے کرنے پر وہ تنظیمیں ان کا مالی تعاون بھی کریں گی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے. سچ پوچھو تو ہم لوگ نگاہوں میں ہیں ان کی، سچ پوچھو تو ہم لوگ نگاہوں میں ہیں ان کی، جو ہاتھوں میں ہتھیار لیے گھوم رہے ہیں. محترم دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے کہ جن گھروں کے اندر یہ کورٹ میرج کا واقعہ پیش آیا، ان گھروں کی حالت یا تو یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر لیا. لیکن اگر انہوں نے یہ نہ کیا، اپنی آخرت کو انہوں نے برباد نہ ہونے دیا، اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو ان کی بچیوں کو مار دیا گیا، ان کی بچیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی بچیوں کو دوسرے ملکوں لے جا کر بیچ دیا گیا. اگر کبھی ان بچیوں کے حالات معلوم کرنے ہو تو ان والدین کے بہتے ہوئے آنسو اور سرخ آنکھیں دیکھ لینا جو سال ہر سال سے اپنی بچی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے. اگر کبھی ان بہنوں کے حالات معلوم کرنے ہو تو ان بھائیوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ لینا جو سال ہر سال سے اپنی بہنوں کو انصاف دلانے کے لیے کورٹ اور کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. اگر کبھی آپ کا نفس آپ کو جھنجھوڑے اور یوں کہے کہ ان حیش و عشرت کے گدوں کو چھوڑ اور ان بہنوں اور بیٹیوں سے ملنے کا دل کرے تو یورپ اور دبئی کا سفر کر لینا. وہاں پر وہ بچیاں اپنے جسم کو بیچ کر اپنے پیٹ کو بھرنے کا انتظام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. سوچا تھا کہ اسکول سے کر لیں گے ترقی، سوچا تھا کہ اسکول سے کر لیں گے ترقی، کیا خبر تھی دین و ایمان چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے کہ جس کو روکنے کی ذمہ داری نہ صرف کسی عالم کی ہے بلکہ ہر اس باپ کی ذمہ داری ہے جو اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے. ہر اس ایمان کی ذمہ داری ہے جو اپنے مقتدیوں کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے. ہر اس استاذ کی ذمہ داری ہے جو اپنے شاگردوں کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے. اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.